کہ 7 سبز بالیں تھیں یعنی اناج کا، اور اس کے بعد 7 مرجھایا ہوا سوکھا سوکھا بالیں آئی اور وہ بھی اس کو نگل گئی. تو یہ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اپنے دربار کے لوگوں کو بلایا، بولا اس کا تعبیر بتاؤ. لوگوں نے بولا بھائی اس میں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام اس زمانے میں جیل میں تھے. وہ جو جس کے گھر میں کام کرتے تھے اس کی جو بیوی بدماشی کر رہی تھی، بہت بات الگ ہے. تو وہ 2 بندوں کا خواب کا تعبیر سنائے تھے کہ ایک جو ہے وہ مر جائے گا اور ایک زندہ رہے گا. تو مر گیا تھا وہ تو مر گیا تھا، لیکن جو زندہ تھا وہ بھی دربار میں تھا بادشاہ کے. وہ بولا کہ میرے کو آپ بھیجیں، میں تعبیر لا کے دوں گا. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ 7 موٹی گائیں اور وہ 7 دبلی گائیں ان کو کھا جاتی ہیں، اور 7 سبز بالیں کو 7 مرجھائے ہوئے بالیں کھا جاتے ہیں. تو وہ یوسف علیہ السلام اس کا تعبیر یہ دیتے ہیں کہ 7 سال خوب بارش ہوگا، اناج پیدا ہوگا، اور پھر 7 بار اس کے بعد قحط آئے گا. تو جو قحط آئے گا تو اس وقت کسی کے پاس کھانا نہیں ہوگا، تو یہ اسٹوریج کیا جائے گا، تو یہ اسٹوریج کام میں آئے گا. تو بادشاہ سن کے اس تعبیر سے بہت خوش ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بلاتا ہے، ان کو گورنر بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ اناج کا اسٹوریج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور 7 سال ویسے ہی رہا خوشحالی کا، اور 7 سال قحط والا آیا. اچھا، یہ بات قرآن میں بھی بڑے وضاحت کے ساتھ ہے، ایگزیکٹلی جیسا بتایا تورات میں بھی ہے. اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ 7 سال کا ایڈوانس بتا دیا. ادھر میں کوئی بھی ملک ایسا ہے سپر پاور لے کے جو 1 منٹ کا بھی کلائمیٹ کا کنٹرول کرے؟ ہے کوئی نہیں ہے نا. یہ پورا 1400 سال کا پہلے سے اناؤنس کیا ایسا ہوگا ویسے ہی ہوا. تو یہ 14 سال کا جو کلائمیٹ کنٹرول کیا پہلے اناؤنس کر کے، یہ بھی نہیں کہ بعد میں بولا ایسا ہونا تھا، یہ اناؤنس کر کے کنٹرول کیا. تو اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں خدا، جو اس کو کنٹرول کیا تھا. اور یہ کنٹرول اللہ نے کیا، اور اس میں مزے کا بات یہ ہے کہ کسی نے بھی مداخلت نہیں کیا. ویسے ہی 14 سال بعد اگر کوئی دوسرا خدا اور نعوذ باللہ ایسا کچھ ہوتا تو کوئی مداخلت کرتا، کسی نے اس کو چھیڑا نہیں. جیسا اللہ کا منصوبہ تھا، اعلان کیا گیا تھا، ویسے ہی پورا ہوا. اور اس سے ثابت ہوا کہ اللہ ہے، اور دیریا لوگ کے لیے چیلنج ہے. لیکن دیریا لوگ پھر بولیں گے کہ یہ ایک کہانی ہے، ان لوگ کہانی بنا لی. ہو تو ان کے لیے ایک اور دلیل ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کرتے ہوئے، تو اس وقت ڈوبنے کے بعد ایمان لایا تو اللہ نے بولا تمہارے جسم کو آج محفوظ کریں گے، آنے والوں کے لیے نشانی بنا کے. اچھا، فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا، اور 1300 سال بعد مصر میں دریافت ہوا. تو اس سے قرآن کا الہامی ہونا ثابت ہو گیا. اور قرآن جب الہامی ثابت ہوگا، اور یہ قرآن میں کہانی اور تورات میں بھی ہے، تو یہ کہانی بھی صحیح ثابت ہو گیا کہ جو بولا تھا ویسے کیا اور ہوا. تو اس سے دیریا لوگ کو چیلنج، اور یہ اتنا آسان پوائنٹ ہے. میرے خیال سے ادھر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس سے امتحان لیا جائے کیا سمجھے تو وہ فیل کرے. سارے پاس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں پاس مارک دے. یہ پلس. اللہ حافظ. جیسا اچھا لگا.